اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو عدل کے راستے سے رب کی طرف جاتے ہیں، ریاضت کے راستے سے رب کی طرف جاتے ہیں، سلوک میں محنت کے ذریعے رب کی طرف جاتے ہیں، جد و جہد کے ذریعے رب کی طرف جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ریاضت اور محنت کے ذریعے نہیں جاتے، محبت کے ذریعے جاتے ہیں۔ پہلے رب ان سے پیار کرتا ہے، پھر وہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، پہلے رب ان سے پیار کرتا ہے، پھر وہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ ابتدا رب کی طرف سے ہوتی ہے، ابتدا رب کی طرف سے ہوتی ہے، تو انتہا بھی وہی رب کرتا ہے۔ انتہا بھی مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ علم ظاہر پڑھا، علم باطن پڑھا، علم ظاہر پڑھا، قرآن کے ماہر ہوئے، حدیث کے ماہر ہوئے، تفسیر کے ماہر ہوئے، نحو عربی علوم کے ماہر ہوئے، منطق کے ماہر ہوئے، فلسفے کے ماہر ہوئے، علم الکلام کے ماہر ہوئے، پڑھانے لگ گئے۔ ان کے شہرت کا ڈنکا تھا، دور دور سے لوگ آگے ان سے پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے۔ کافی سال پڑھانے میں گزر گئے۔ ایک دن اپنے آپ کا جو مجلس جہاں لگتی تھی وہاں بیٹھے آپ درس دے رہے تھے، ساتھ ہی پانی کا حوض تھا، آپ درس دے رہے ہیں، حدیث پہ درس دیا، قرآن پہ درس دیا، فقہ پہ درس دیا، سارے علوم پہ درس دیا۔ آج ان کے درس میں ایک عجیب سی بات تھی کہ آج ان کے طلباء کے درمیان ایک سادہ سا بوڑھا سا ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کبھی انہیں دیکھتا، کبھی کتابوں کو دیکھتا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی ستاروں، کبھی آسمان کے ارد چیزوں کو دیکھتا۔ سب کو پتہ تھا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لگتا ہے مولانا روم کا جو علم ہے، طلباء بھی کہہ رہے تھے کہ بندہ بیٹھ تو گیا درس میں، لگتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے کبھی یہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی کتابوں کو دیکھتا ہے، کبھی مولانا کو دیکھتا ہے، کبھی ہوش کو دیکھتا ہے۔ کافی دیر گزری، جب درس ختم ہوا اس بندے نے کہا، حضرت یہ چیز، یہ جو آپ نے اتنی زیادہ باتیں کی، یہ کیا ہے؟ یہ مولانا روم نے کہا کہ عام سا بندہ ہے، کہا علم اس کہ تو نمیدانے، یہ وہ علم ہے کہ تجھے اس کا پتہ نہیں، تجھے اس کا پتہ نہیں، یہ وہ علم ہے کہ تجھے اس کا پتہ نہیں۔ آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں، کہاں مجھے پتہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کتابوں کا یہ علم ہے، کہاں؟ ہاں۔ اس وقت ظاہر بات ہے کہ پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، کتابیں ہاتھ سے کتابت کی جاتی تھی۔ یہ اچانک سے اٹھے، کتابیں لی، پوری حوض میں پھینک دی۔ کس نے پھینک دی؟ پانی کے حوض میں پھینک دی۔ مولانا شاگرد بڑے آگے سے، مولانا روم کو بھی غصہ آیا، کہ میرا سارا علم تو نے پانی میں پھینک دیا۔ کہا سارا علم پانی؟ علم ان کتابوں میں ہے، یہ نہیں ہوں گے تو علم بھی نہیں ہوگا۔ کہا ہاں نا، یہ کتابیں تو علم دیتی ہیں، یہ کتابیں تو علم کو محفوظ رکھتی ہیں، یہ کتابیں تو علم کو بڑھاتی ہیں، یہ کتابیں تو علمی تراث کو آگے منتقل کرتی ہیں، یہ کتاب ہی تو ہے۔ کتاب ابتدا ہے، انتہا نہیں، کتاب ابتدا ہے، انتہا۔ اسی لیے کوئی نبی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا، ہر نبی امی پیدا ہوتا تھا، کسی سے نہیں پڑھتا تھا کوئی کتاب، کوئی نبی کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا، کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا، نبی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ان کی جو اترتا تھا وہی کتاب ہوتا تھا، وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ کیا ہے کہ علم کتاب سے حاصل کرنا نبی کے لیے نقص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نقص ہوتا ہے، نبی کے لیے یہ نقص ہے، امتی کے لیے نقص نہیں ہے، اس کے لیے کمال ہے۔ جب مقام نبوت کا فیض ملتا ہے، مقام ولایت کا فیض ملتا ہے، تو پھر کتاب کے اندر الفاظ، الفاظ کے اندر معنی، معنی کے اندر مراد، مراد کے اندر نور، نور کے اندر کلام کرنے والا آتا ہے۔ جب جس کا کلام ہے وہ خود آ جائے تو بات کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ جس کو رب کی قدرت کا جس کے سامنے اظہار ہو جائے، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، ایسا ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پوچھا علم سارا پانی میں چلا گیا، کہا کہ تو نے میرا علم سارا ضائع کر دیا۔ آپ نے کہا پریشان نہ ہو، کتابیں اٹھاتے، میز پہ رکھتے جاتے،
عقل یہ کہتی ہے کہ پانی گیلا کرتا ہے، پانی کاغذ پانی میں جائے تو گل جاتا ہے، اینک لکھا ہوا کاغذ اگر پانی میں جائے تو کاغذ بھی گل جاتا ہے، کاغذ بھی اگر گلے نہ تو لکھا ہوا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک کتاب رکھی، لیکن آپ رکھتے تھے جھاڑ کے رکھتے تھے، آپ رکھتے تھے جھاڑ کے رکھتے تھے، اس کتاب سے پانی نہیں گرتا تھا، مٹی گرتی تھی۔ کیا گرتی تھی؟ مٹی گرتی تھی۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے مولانا روم آپ کے شاگرد، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ پانی گیلا کرتا ہے، کاغذ کو گلاتا ہے، لکھی ہوئی روشنائی کو مٹاتا ہے، یہ پانی گیلا بھی نہیں کر رہا، مٹا بھی نہیں رہا، کتاب بھی سلامت ہے، اسی طرح سوکھی ہے، اس طرح سوکھی ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت میں رہے کہ یہ کیا ہوا۔ جب ساری کتابیں رکھ دی، انہوں نے کہا کہ یہ لو تمہارا علم، بزرگ نے کہا کہ یہ لو تمہارا علم۔ تو مولانا روم نے کہا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ اب بزرگ نے فرمایا کہ یہ علم اس کے تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی، آپ نے کہا میں نے سیکھنا ہے تو اب نہیں سیکھنا ہے۔ آپ نے تدریس چھوڑی اور مولانا روم شمس تبریز تھے بزرگ، یہ پنجاب والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ الگ ہے، وہ دوسرے تھے۔ وہ بھاگے جنگل میں، یہ ان کے ساتھ جنگل میں بھاگتے رہے، یہاں تک کہ کافی عرصہ ان کی صحبت میں رہے۔ جب صحبت میں رہے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، تو جب صحبت میں رہے پھر آپ نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، پورے روم کا مولانا۔ میں اس وقت تک پہلے میں عام سا مولوی تھا، عام سا عالم تھا، عام سا عالم بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے، علم کی توہین نہیں ہے، علم کی۔ کوئی بندہ علم میں ماہر ہو کے بولے علم و بس کر یار میں نے ایک الف درکار، تو وہ سمجھ آتا ہے۔ وہ علم میں ماہر ہو کے جب کوئی بندہ علم کے کسی فن کا ماہر ہو کے اس فن کی کسی بات پر تنقید کر رہا ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ جس کو اس علم کی الف بے نہیں آتی وہ تنقید کر رہا ہے تو اس کو تنقید کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو تنقید کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، میں اس وقت تک پورے روم کا مولانا نہیں بنا تھا، حقیقی طور پر مولا نہیں بنا تھا، جب تک اس فقیر شمس تبریز کا غلام نہیں ہوا تھا۔ آپ نے 28,000 اشعار مثنوی میں لکھے، کتنے؟ قرآنی علوم اور قرآنی موضوعات کو مثالی اور واقعاتی انداز میں، شعری انداز میں آپ نے اپنی مثنوی میں اس کو لکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کافیہ اندیشم و دلدار من، مندیش جز دلدار من، کہا کہ جب میں لکھنا شروع کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شعر سوچوں تو میرا دلدار مجھے کہتا ہے کہ تو کیوں سوچ رہا ہے، تو میری طرف توجہ رکھ، علم میں عطا کروں گا۔ کافیہ اندیشم و دلدار من، مندیش جز دیدار من، کہا کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ تو میری طرف توجہ دے، علم میں تجھے عطا کروں گا، علم میں تجھے عطا کروں گا۔ تو یہ وہی مولانا روم ہے، مثنوی میں 28,000 شعر آپ نے لکھے، اور آپ قرآن و حدیث کا وہ نچوڑ تھے، قرآن و حدیث کے موضوعات اور ٹاپکس کو واقعاتی انداز میں، مثالی انداز میں آپ نے پیش کیا۔ مثنوی اہل دل، اہل اللہ کے لیے رائے سلوک کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کو پڑھ کر اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر قرآن بھی سمجھ آتا ہے، قرآن کے الفاظ بھی سمجھ آتے ہیں، اس کا معنی بھی سمجھ آتا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھ آتا ہے، اس کی مراد بھی سمجھ آتی ہے، اس کا نور بھی سمجھ آتا ہے، اس کا نور بھی سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی علم ظاہر اور علم باطن عطا کرے۔ علم باطن کی ابتدا قرآن کے سے ہی ہوتی ہے، انتہا بھی قرآن ہے، ابتدا بھی قرآن ہے اور انتہا بھی قرآن ہے۔ ابتدا میں لفظ سیکھے جاتے ہیں، معنی سیکھا جاتا ہے، انتہا میں لفظ معنی کے ساتھ مفہوم، مراد، نور اور کلام کرنے والے کے ساتھ تعلق کی مضمون